حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مانوتا، پیار اور اہنسا کے پرتیک تھے۔ ان کے کربلا میں شہید ہونے کے قصے کئی حدیثوں میں آئے ہیں۔ آج کے اس کہانی میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابو طالب اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کا جنم اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ آپ پیغمبر حضرت محمد کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین کی کل 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ ایسے تھے: امام زین العابدین، علی الاکبر ابن الحسین، علی الاصغر ابن الحسین، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت الحسین۔ حضرت علی کی ہتیا کے بعد معاویہ نے شاشن کیا، گدی پر بیٹھا یعنی علاقے کا خلیفہ نیوکت ہوا۔ اس وقت حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے پتا کی ہتیا کے بعد معاویہ کے شاشن کو سویکار کر لیا تھا، لیکن معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید سطح حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کہ بہت کرو اور اتیاچاری شاشک تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد علاقے کے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یزید نے لوگوں میں دہشت پھیلا کر اور پیسہ دے کر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یزید ایک بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے سطح حاصل کرنے کے لیے ڈر اور دہشت والا بہت غلط راستہ چنا۔ علاقے کے سارے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانے کے پکش میں تھے، لیکن یزید کے ڈر سے چپ رہتے تھے، جبکہ خلیفہ بننے کا حق صرف حضرت امام حسین کو تھا۔ یزید کو ہر وقت اسی بات کا ڈر رہتا کہ کہیں حضرت امام حسین سطح حاصل نہ کر لیں، اس لیے وہ لوگوں کو بھی ڈراتا رہتا تھا تاکہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے حضرت امام حسین کے سمرتھن میں نہ جائیں۔ سارے لوگ یزید سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت امام حسین اس سے بالکل بے خوف تھے۔ حضرت امام حسین انصاف پسند انسان تھے۔ وہ صحیح طریقے سے یزید کو سطح سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر یزید کا ظلم ختم ہو جائے اور علاقے کے لوگ بے خوف اور پیار سے رہیں۔ اس وقت یزید کا شاشن تھا۔ یزید ایک بہت اتیاچاری آدمی تھا۔ وہاں کے لوگوں کو ڈرا کر ان پر اتیاچار کر کے علاقے پر راج کرتا تھا۔ حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ دن میں وہ علاقے میں رہ رہے غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے۔ باقی وقت وہ اسلام کے پرچار میں نکالتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دھرتی پر پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے پرچار پرسار میں گزار دی۔ حضرت امام حسین کو لوگوں اور سماج سے پیار تھا۔ وہ یزید کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ بھی آپ امام حسین کی سمرتھن میں تھے۔ یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں تو اس نے سوچا اگر حضرت امام حسین بھی اس کا سمرتھن کریں گے تو لوگ بھی اس کا یعنی یزید کا سمرتھن کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے پھر یہ یوجنا بنائی کہ جو اس کی بات نہیں مانے گا یا اس کے خلاف جائے گا وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حضرت امام حسین کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا۔ جب حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید ان کو مارنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے سوچ رہے تھے تو اس وقت حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا، یعنی کافی لوگ اس وقت اس پاک شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ان کو کوفہ، جو کہ اس وقت عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتھن ملا۔
آپ کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں اور یزید کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اس بات کو سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ کوفہ میں ان کے کافی سمرتھک ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ یزید کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کے اور آپ کے پریوار کو جان کا خطرہ ہے، لیکن آپ نے بڑی سوجھ بوجھ سے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے آتنک کو ختم کریں گے۔ یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کوفہ کے لوگ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا۔ اسے یہ ڈر ہو گیا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ستا جا سکتی ہے۔